السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاسز میں اسلام کے ارکان کے بارے میں جانا تھا۔ الحمدللہ ہم نے شہادت، صلاح، صوم اور زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم 5واں رکن اسلام کا وہ ہے حج۔ حج کے بارے میں جانیں گے۔ حج اسلام کے بنیادی فرض میں سے ہے۔ حج کا مطلب ہے مکہ معظمہ کا سفر۔ حج کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ اگر ہم حج کرنے کی قوت رکھتے ہیں، مال اور صحت رکھتے ہیں تو حج ہم پر فرض ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج ہے سنت ابراہیم۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوست کہا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکاتے تھے اور وہ نیکی کرنے والے تھے اور ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے دوست، کتنی اچھی بات ہے نا۔ اللہ کے دوست بننا کیا آسان ہے؟ اس مقام کو پانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بار بار آزمائشیں ڈالی، تو ان آزمائشوں پر ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ قرآن مجید میں بہت سارے آزمائشوں یعنی ٹیسٹ کا ذکر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے۔ ہر ٹیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے اور شکر کرتے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اپنی نفس کی پیروی نہیں کرتے، وہ پوری کوشش کر کے اپنی نفس کو ہرا کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے۔ اب جو مہینہ شروع ہوا ہے اس کو ذی الحج کہتے ہیں، یعنی حج کا مہینہ۔ اس مہینے کی شروعات کے 10 دن بہت اہم ہے پیارے بچوں۔ ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادت کریں، نیک کام کریں، تکبیرات پڑھیں، روزہ رکھیں، قربانی دیں، اور اگر استطاعت ہے تو حج کریں، اور ہر حال میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ سنت ہمیں کیسے ملی؟ اس سنت کے وجود میں آنے کی وجہ بھی ٹیسٹ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ جو اللہ کی طرف سے تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کی اس سنت کو تا قیامت یادگار بنا دیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں
کہ وہ کیا ٹیسٹ تھا؟ تو چلیے، ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ہے نا؟ تو پیارے بچوں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس خواب کے بارے میں بتایا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اور مجھے اپنے خواب کو سچ کرنا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ فوراً اس کو پورا کیجئے۔ سبحان اللہ! اگر ہمیں چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم درد کی وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ یہاں دیکھیے نبیوں کا صبر، وہ ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ اور گھر میں اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ کے ابو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، جن سے وہ بے حد محبت کرتے تھے، اللہ کے حکم کے لیے ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے 1 by 1 میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نیکسٹ آیت ہے، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ دیکھیے اس آیت کو اور ایک طرح سے ترجمہ دیا گیا ہے، وہ ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ دے دیا۔ ٹھیک ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو ان کی جگہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبے کو لا کر ان کی جان بچا لی۔ ٹھیک ہے؟ سلام ہو ابراہیم پر، کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ دیکھا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قصے کو بیان کیا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ غیب سے ایک دمبا قربان کروا دیا، اور اس یاد کو اب تک باقی رکھا ہے اللہ نے ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے
پاک صاف کر دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مکے کی کعبے کی تعمیر وجود میں آئی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ کلاسز میں ابراہیم علیہ السلام کے اور آزمائشیں اور ان کے اور ٹیسٹ اور آزمائشیں اور ان کا صبر اور ان کی کامیابی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں اتنا ہی. الحمدللہ آج ہم نے اسلام کا 5واں رکن حج کے بارے میں جانا اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں جانا. دیکھیے ذی الحج کے پہلے عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں نیک عمل اس کو سب سے زیادہ پسند ہو بنسبت ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ کے. بس ان میں بہت زیادہ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تمہید الحمدللہ بیان کیا کرو. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں تکبیرات پڑھنی ہے. چلیے ایک بار ہم ساتھ میں تکبیر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.